اس لیے اچھی اچھی باتیں کیا کرو تاکہ قبر سے اٹھو تو کلمہ پڑھتے اٹھو، درود پڑھتے اٹھو، ذکر رسول کرتے اٹھو، ذکر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے اٹھو۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارا کون کیا بگاڑ سکتا ہے؟ بھائیو کسی کا کوئی کچھ نہیں بگاڑتا، لیکن اللہ کی پکڑ سکتا ہے۔ اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اچھی بات کرو، غیبتیں نہ کرو، چگلیاں نہ کرو، کسی کی برائی نہ کرو، ورنہ مرتے وقت تو کسی کی برائی زبان پہ آئے گی تو کیا ہوگا؟ تو ایک شخص فقی نے لکھا ہے، فقی بڑے آدمی ہیں، انہوں نے لکھا تقریباً آج سے میری اپنی معلومات کے مطابق 1200 سال یا 1100 سال پہلے کے بزرگ فقی ابو اللہ سمرقندی رحمۃ اللہ، تیسری چوتھی صدی کے یہ بزرگ ہیں، بڑے آدمی۔ فقہ حنفی کی تعریف مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ فقی ابو اللہ سمرقندی کا ذکر نہ ہے۔ اتنا بڑا فقی ہے، اور جتنا بڑا فقی ہے اتنا ہی بڑا محدث ہے، جتنا بڑا محدث ہے اتنا ہی بڑا صوفی ہے۔ اس لیے فقی سے مجھے بہت پیار، میں اکثر فقی کی کتابوں کو بطور وظیفہ پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں، اور فقی کی کتابوں نے مجھے بہت فائدہ پہنچا۔ بڑے آدمی، بہت بڑے بزرگ، مجھے فقی کی کتاب جہاں سے مل جاتی میں اس کو اٹھا لیتا ہوں۔ بڑی چاشنی ہے فقی کی کتاب، امام غزالی، امام رازی، شیخ شہاب الدین عمر سہروردی، یہ لوگ ان سے حوالے لیتے ہیں۔ یہ فقی وہ آدمی ہے، فقی لکھتے ہیں کہ ایک آدمی مر رہا تھا تو کہہ رہا تھا حمام والی کتنی اچھی۔ یہ جو لڑکے چھوکرے بیٹھتے ہیں نا، تو بیٹھتے وقت یہ گناہ کا تذکرہ کرتے ہیں، کچھ مرد لوگ بھی گناہ کا تذکرہ کرتے ہیں پوری زندگی، کیا کہ ارے یار میں جب ایسا تھا تو وہ ایسا تھا، اس سے یہ لڑ گیا تھا، اس سے وہ ہو گیا تھا، اس کے ساتھ وہ گناہ کیا تھا، اس کے ساتھ یہ فخریہ کہتے ہیں۔ مرو گے تو کیا ہوگا ذرا سوچو، غور کیجئے۔ مرتے وقت کلمہ نہیں آ رہا ہے، سب کہہ رہے کلمہ پڑھو بھائی، تو کہتا ہے وہ حمام والی کتنی اچھی، وہی، اور حمام والی کتنی اچھی تھی یہی کہتے کہتے مر گیا۔ تو لوگوں کو فکر ہوئی کہ بھئی یہ معمہ کیا ہے حمام والی کا، تو اس وقت اس کے دوستوں سے کہا کہ قسم دے کر کہتے ہیں کہ لوگوں کو عبرت ہو ذرا یہ حمام والی کا مسئلہ کیا ہے۔ تو کہا بات یہ ہے کہ ایک عورت تھی، بہت خوبصورت تھی، اس کو حمام میں جانے کی مسافر تھی، وہ اس کو حمام میں جانے کی ضرورت تھی، تو وہ پوچھتے پوچھتے اس کے پاس آ گئی کہ حمام کدھر ہے۔ یہ آدمی مسافر ہوتا ہے تو استنجا وغیرہ کی حاجت تو لگی جاتی ہے، تو ضرورت پیش ہی آتی، تو حمام کدھر ہے؟ تو اس نے اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر کے کہا حمام ادھر ہے، اور اپنے کمرے میں گھسا لیا اور دروازہ بند کر لیا۔ وہ بہت خوبصورت تھی، دروازہ بند کر کے کہا دیکھو یہ حمام ومام تو یہاں نہیں ہے، لیکن میں تمہارے ساتھ زنا کرنا چاہتا ہوں۔ وہ عورت ہوشیار تھی۔ زنا کے بارے میں آپ کو کیا بتاؤں، میں زیادہ تو کچھ کہوں گا نہیں، لیکن غریب نواز کی محفل ہے تو میں ان کے ملفوظات سے غریب نواز فرماتے ہیں کہ جو زنا کرتا ہے اور زنا کے بعد غسل کرتا ہے، تو جتنے غسل کے زنا کے بعد قطرے ٹپکتے ہیں، ہر قطرے کے بدلے میں 1 سال کا گناہ اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ کتنے قطرے ٹپکتے ہیں اندازہ کرو غسل میں، اور ہر قطرے، یہ زانی کا عذاب ہے، ہر قطرے کے بدلے میں 1 سال کا گناہ، اور جتنے قطرے ٹپکتے ہیں اتنے ہی شیاطین پیدا ہوتے ہیں، اور وہ شیاطین قیامت تک آوارہ چھوڑ دیے جاتے ہیں، وہ پاپ کرتے رہیں گے کرتے رہیں گے کرتے رہیں گے، ان سارے شیطانوں کا پاپ کا عذاب اس کے سر ڈالا جائے گا جس کے زنا کی غسل کی وجہ سے وہ شیاطین پیدا ہوئے تھے۔ کیا صوفیہ فرماتے ہیں جو زنا کرتے ہیں اور توبہ نہیں کرتے، اگر توبہ کر لے تب تو معاف ہو گیا، لیکن اگر زنا کریا اور توبہ نہیں کیا، اللہ اس کی نسلوں میں عیبی اولاد پیدا کرتا ہے، لنگڑی، لولی، اندھی، تاکہ اس کے صدمے سے وہ ہمیشہ غمگین رہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جن کے گھر میں عیبی اولاد پیدا ہوتی ہے وہ سبھی زانی، ایسا نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کو اللہ سزا کے طور پہ عیبی اولاد دیتا ہے، اور کچھ لوگوں کو اللہ امتحان اور آزمائش کے طور پہ دیتا ہے، تو وہ چند لوگ ہیں، 2% 3% لوگ، ان کو الگ نکال دیں۔ جیسے لوگ بیمار پڑتے ہیں بطور سزا، ایوب علیہ السلام بیمار پڑے درجات کی بلندی کے لیے، امتحان اور آزمائش کے لیے، تو سب کو ایک ساتھ نہیں تولا جا سکتا، اور اللہ جن کو امتحان اور آزمائش کے طور پہ عیبی اولاد دیتا ہے وہ صبر کرتے ہیں، تو اللہ اس صبر پر ان کو نواز بھی دیتا ہے۔ کسی کو اس صبر پر کبھی ولی بنا دیتا ہے، مالدار بنا دیتا ہے، خوشحال بنا، جو چاہتا عطا کرتا ہے۔ یہ زنا کی سزا ہے۔
بہرحال تو بات دور سے دور نہ نکل جائے، ٹائم بھی مختصر ہے، 10 بجے ختم بھی کرنا ہے. تو وہ حمام کے نام پہ گھسا لیا اور کہا میں تیرے ساتھ بدکاری کرنا چاہتا ہوں. تو عورت ہوشیار تھی، بہت ہوشیار تھی وہ. کچھ عورتیں بہت ہوشیار ہوتی ہیں اور ان کی ہوشیاری ان کو کام آ جاتی. اس نے کہا یہ تو مجھے بھی پسند ہے، جس بدکاری کی تو دعوت دے رہا ہے یہ مجھے بھی پسند ہے، لیکن مجھے بھوک لگی ہے. بھوکے پیٹ حرام کاری کرنے سے کیا فائدہ ملے گا؟ پہلے کھاتے ہیں. ایک کام کر، حلوہ پراٹھا لے کر آ، ہم پہلے مل کے اس کو کھائیں گے، پھر خوب شان سے بدکاری کریں گے اور مزے اڑائیں گے. بھوکے پیٹ مزہ نہیں آئے گا. یہ تو سوچنے گا یہ تو مجھ سے بڑی بدکارہ نکلی. اس نے سوچا کہ جب یہ ایک جملے میں راضی ہو گئی تو یہ حلوہ اور پوری لانے کے لیے، حلوہ پراٹھا پوری لانے کے لیے چلا گیا. ادھر یہ گیا اور یہ اپنا دامن بچا کر کے نکل کے چلی گئی. اب اس پر وہ اس کے حسن کا اتنا طلسم تھا، یعنی جادو تھا، کہ یہ جہاں بیٹھتا تھا دوستوں میں کہتا تھا یار وہ حمام والی کتنی اچھی تھی، کیا خوبصورت تھی، کتنی اچھی، کیا خوبصورت تھی، کتنی کیا، بس یہ کرتا رہتا. مرتے وقت بھی یہی کرتا. جو زنا کی فلمیں دیکھ رہے ہیں نا، مرتے وقت تو ان کی نظر میں رسول اللہ کا جمال نہیں آئے گا، وہی ننگے زنا کے مناظر پھر رہے ہوں گے، وہ مر رہے ہوں گے. بہت نقصان ہے، گناہ کا نقصان بہت ہے. یہ مت سوچو کہ تم جو کچھ کر رہے ہو کوئی نہیں دیکھ رہے. اینڈ بہت خراب ہے، گناہ کا اینڈ بہت خراب ہے، گناہ کا اینڈ بہت دردناک ہے. موبائل کا مس یوز کرنے والوں، موت کے وقت کے لمحات کو سوچو. ارے موت کے وقت تو بھیڑیا بھی سدھر جاتا ہے، موت کے وقت تو کتے کو بھی جب اپنی اوقات یاد آتی ہے. موت کیا ہے؟ فرعون بھی ڈوبتے ڈوبتے بولا آمنا برب العالمین، میں رب العالمین پر ایمان لایا. اللہ نے کہا قبول نہیں، اس لیے کہ پوری زندگی گندگی کرتا رہا، انا ربکم الاعلی کی صدائیں بلند کرتا رہا، پاپ کرتا رہا. اور جب اللہ نے تجھے موت کا منظر دکھایا، اپنی اوقات یاد آئی، تو کہتا ایمان. اللہ نے اس وقت ایمان بھی قبول. یعنی جب اللہ تعالیٰ پکڑ کرتا ہے تو پھر مقام بھی آتا ہے کہ اللہ ایمان بھی قبول. جاؤ تیری توبہ بھی قبول نہیں، تیرا ایمان بھی قبول. اس لیے نوجوانوں سے کہتا ہوں موت یاد رکھو. گندی فلمیں دیکھنے سے پہلے سوچو کہ میں مروں گا تو یہ منظر گھومیں گے تو کہ میں جہنم کا ایندھن نہ بنوں گا. کوئی جملہ کہنے سے پہلے یہ گندی گندی غزلیں، گندے گندے گانے جو گاتے ہو، اللہ نہ کرے اگر زبان پہ گانا آ گیا تو، گندی غزل آ گئی تو، کلمات کفر آ گئے تو. چلے اس بات کو سمیٹتا ہوں. تو پیٹ میں حرام ہوگا، زبان پہ حرام ہوگا، کان حرام سنیں گے، محبوب نہیں بنا. محبوب بنو اللہ کے. بابا فرید سرکار نے سورہ فاتحہ پڑھی اور دم کیا، اور دم کرنے کے بعد اس کو کہا گھر جا کے کھولنا. اس بوڑھی عورت نے کھولا. انسان تو لالچی ہوتا ہے. اس نے دیکھا کہ سونا. اب وہ اتنا سا ڈھیلا جو تھا وہ سورہ فاتحہ، اچھا بابا نے زور سے پڑھا. بابا فرید ہے. بابا فرید وہ ہے جب نوجوانی میں چلا کر رہے تھے تو غریب نواز قطب الدین بختیار کاکی سرکار سے ملنے گئے تھے. تو سب مرید ملنے آئے غریب نواز کے کہ دادا پیر آئے، دادا پیر آئے. بابا فرید ملنے نہیں ہے. تو سرکار غریب نواز نے کہا کہ وہ مسعود کدھر ہے؟ ان کا اصل نام مسعود ہے. مسعود کدھر ہے؟ فرید ان کا نام نہیں ہے، یہ لقب غریب نواز نے عطا کیا. کہا مسعود کدھر ہے؟ تو کہا حضرت وہ تو چلے میں بیٹھا ہوا ہے، ریاضت پر مجاہدے کر رہا ہے. تو کہا کہ وہ نہیں ملے گا؟ تو کہا ابھی بلاتا ہوں. کہا نہیں، اس کو نہیں بلانا، ہم خود جائیں گے وہاں. دیکھ رہے ہیں یہ بابا، میرے بابا صاحب، بڑے عظیم بابا. اللہ اکبر. بابا فرید ہے. میں کیا عرض کروں، سب سنابل میں جو لکھا ہے بابا فرید کے لیے کہوں تو آپ اٹھ کے بھاگ جائیں گے، لیکن پڑھنا ہے تو وہاں جا کے پڑھ لے بابا فرید کیا. بہت ساری باتیں لوگ ہضم نہیں کر پاتے تو ہم بول بھی نہیں پاتے. یہ دستور زباں بندی ایک ایسا تیری محفل میں، یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زبان. بہرحال جتنا ہضم کر سکتے اتنا ہی کہہ رہا ہوں. تو غریب نواز خود چل کر گئے. بابا صاحب بھوک اور پیاس اور ریاضت اور مجاہدے سے اتنا نڈھال تھے کہ کھڑے ہونے کی طاقت نہیں تھی. دیکھو مقبول ایسے بنتے ہیں، 3 ٹائم جو ہے وہ حرام پیٹ میں بھرو گے اور ڈکارے بھی نہیں لوگے تو کون مقبول. یہاں تو حلال بھی چھوڑ دیا ہے، اللہ کی رضا کے لیے حلال بھی چھوڑ، نہیں کھانا. جاؤ، روح کی غذا عبادت ہے، روح کو تر و تازہ کرے، جسم کو کمزور کرے. نہیں کھا رہے.
جب دادا مرشد کو اور پیر و مرشد کو دیکھا تو اٹھ کے کھڑے ہونے کی کوشش کی، گر گئے، زمین نہیں کھڑے ہو پائے، لیکن گرے بھی تو کس شان سے، بمشکل تمام 17-18 سال کی عمر تھی، اس سے زیادہ، یہ مجاہدے طے کر رہے تھے، ریاضتیں کر رہے، گرے بھی تو کیسے، مرشد کے پیر پہ، اپنے آپ کو مرشد کے پیر پہ گرائے، قدم بوسی کی۔ آج کا ماحول بھی ایسا ہے کہ آج کل کے اسکول اور کالج کے لڑکوں کو قدم بوسی سے بھی تکلیف ہے، بولے یہ کہ تو شرک ہو گیا بھائی قدم بوسی، اور چھوکرے لوگوں، ایک قدم بوسی شرک نہیں ہے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، صحابہ کرام رسول اللہ کے ہاتھ بھی چومتے تھے اور پیر بھی چومتے، سجدہ کرنا حرام ہے، پیر چومنا حرام نہیں، لیکن اب اسکول کے لڑکوں کو کون سمجھے، یہ بیچارے رہتے ہی گڑبڑ کے ماحول میں تو گڑبڑی والی بات کرتے، پڑھا لکھا آدمی جو ابو داؤد پڑھا ہے وہ تو ایسی بات نہیں کرے گا۔ بہرحال وہ قدم چومے مرشد کے اور دادا مرشد کے، اٹھنے کی طاقت نہیں تھی تو سرکار غریب نواز نے کہا او بابا کتب اس کا معاملہ کیوں آپ نے لیٹ کر تاخیر کر رکھا ہے، اس کو نواز دو نا، تو غریب نواز کہتے ہیں نواز دو نا، تو اب مرشد کے سامنے کیا نواز ہے، کہا سرکار آپ ہی کرم کر دیں، تو ایک بازو پکڑ کے غریب نواز نے اٹھایا اور دوسرا بازو پکڑ کے بابا قطب الدین بختیار کاکی نے اٹھایا، دونوں پکڑ کے اٹھا رہے تھے اور ولایت کی منزل پر پہنچا رہے ہیں۔ سرکار فرید پاک فرماتے ہیں نفلی عبادتوں سے وہ مقام نہ ملا جو دونوں نے بازو پکڑ کے اٹھایا تو اس مقام پر پہنچا، سینکڑوں سال کی محنتیں وہاں نہیں پہنچا سکتی تھی جو مرشد کی نظر اور دعا نے پہنچا۔ بابا صاحب بہت خوبصورت تھے، بابا صاحب سرکار فاروق اعظم کی اولاد میں سے، سورہ فاتحہ زور سے پڑی، وہ سونا بن گئی، مٹی کا ڈھیلا سونا بن گیا۔ بڑھیا کو آئی لالچ، انسان لالچی ہوتا ہے، پہلے تو پورا گھر بھر لیا مٹی کے ڈھیلوں سے، اور جب مٹی کے ڈھیلوں سے گھر بھر لیا تو کہا بابا صاحب نے تو ایک ہی بار فاتحہ پڑھی، اور یہ پوری رات پڑھ پڑھ کے پھونکتی رہی، مٹی مٹی رہی۔ آئی کہا حضرت یہ کیا بات ہوئی، آپ نے بھی سورہ فاتحہ پڑھی، میں نے ہی پڑھی، آپ نے تو ایک ہی بار پڑھی، میں نے تو پوری رات پڑھی، لیکن آپ کی پھونک سے مٹی سونا ہوگی، میری پھونک سے نہیں ہوئی۔ بابا صاحب نے بہت پیاری بات فرمائی، بیٹا قرآن تو وہی ہے، اس کا اثر بھی وہی ہے، اس کی تاثیر بھی وہی ہے، اس کا ثواب بھی وہی ہے، لیکن فرید جیسی زبان تو لا، فرید جیسی زبان لا بیٹا، اس کے بعد فاتحہ پڑھ پھر دیکھ، فرید کی زبان کیا تھی، کیا گوشت کی نہیں تھی، وہی گوشت کی زبان، وہی اتنی جتنی سب کی ہوتی ہے، پھر وہ زبان کیا تھی، وہ زبان گالی نہیں دیتی تھی، درود پڑھتی، وہ زبان غیبت نہیں کرتی تھی، سیرت النبی بیان کرتی تھی، وہ زبان چگلیاں نہیں کرتی تھی، مصطفیٰ جان رحمت کا ذکر کرتی تھی، وہ زبان حرام نہیں کھاتی تھی، حلال کھاتی تھی، بلکہ میرے بھائی بابا فرید تو اتنے محتاط تھے، پوری زندگی میں کبھی قرضے کو لے کر بھی نہیں کھایا، سود اور جوا اور حرام اور سٹا تو دور کی بات، کبھی قرضہ لے کر بھی نہیں کھایا، بلکہ اپنے مریدوں کو کہتے تھے اگر اللہ تک پہنچنا ہے تو قرضے سے بچو، قرضہ نہ لے۔ محبوب الہی نظام الدین اولیاء کو مرید یہ شرط پہ کیا کہ تم پوری زندگی کسی سے قرضہ نہیں مانگو، یہ قرضہ مانگنے کی جو نوست ہے نا یہ بھی بے برکتی ہے، یعنی جتنی چادر ہے، میں ناظائر حرام نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن جتنی چادر ہے اتنا پیر پھیلاؤ، قرضہ نہ مانگا کرو۔ اب بتائے جس مذہب میں صوفیہ کے نزدیک تقوی یہ ہے کہ قرضہ نہ مانگا کرو، وہ مذہب بھیک مانگنے کی اجازت کیسے دے؟ یہاں تو باپ شراب پیتا ہے، جوا کھیلتا ہے، بچوں کو بھیک مانگنے لگا دیا۔ وہ واقعہ میں آپ کو بتاؤں بات آ گئی ہے تو بابا فرید روٹی نہیں کھاتے، دیکھ لیجیے، آج تو ہمیں ایک سے ایک کپڑے چاہیے چاہے اپنی اوقات نہ ہو، اگر اللہ نے نوازے پہنے ایک سے ایک کپڑے، ہمارے غوث پاک نے پہنا روزانہ نئے کپڑے، موبائل اچھے خریدو اللہ نے دیا، لیکن اگر نہیں ہے اللہ نے آزمائش میں ڈالا ہے، جتنی چادر ہے اتنے ہی پیر پھیلا۔ موبائل سے، کپڑوں سے، جھوٹی شان بتانے سے عزت نہیں ملتی، عزت اللہ سے ڈرنے کی وجہ سے ملتی، رسول اللہ کی وفاداری کی وجہ سے عزت ملتی ہے۔ تو بابا صاحب روٹی نہیں کھاتے تھے کیونکہ ان کے یہاں روٹی کا انتظام نہیں تھا۔ بابا صاحب نے اپنی زندگی کا اکثر حصہ گولر پہ گزارا، گولر سمجھتے ہیں تو سبھی مالیگاؤں کی زبان میں گولر کہہ رہا ہوں، تھوڑا سا پڑھے لکھے بیٹھے ہوئے دائیں بائیں،
ورنہ اگر نیچے بیٹھتا تو کہتا گلر. اب سمجھ میں آئے گا. ہمارے شہر میں اس کو گولر کو گلر کہتے ہیں. بہت کھایا ہوگا آپ نے بھی, ہم نے بھی بہت کھایا. اسکول جاتے ہوئے گلر کا درخت تھا, دوستوں کو لگا دیتے تھے ذرا توڑنا, اور اس کے بعد کھاتے جاتے تھے. اتنے توڑ بھی لیتے تھے کہ جاتے ہوئے بھی کھاتے تھے آتے ہیں. بلکہ اکثر تو جب صبح کی اسکول رہتی تھی سردیوں میں توڑنا بھی نہیں پڑتا تھا, وہ پڑے ہوئے رہتے تھے. اب تو درخت بھی کاٹے جا رہے ہیں, اب نہیں ہے. درخت بھی لگاؤ, درخت مت کاٹا کرو. آقا فرماتے ہیں جو درخت تم نے لگا دیا, جب تک وہ درخت رہے گا لگانے والے کو درخت کی پتیاں جو ذکر کرتی ہے اس سب کا ثواب درخت لگانے والے کو, اس کا پھل جب تک کھایا جائے گا درخت لگانے والے کو ثواب ملے گا. اس کے سائے میں جتنے لوگ بیٹھیں گے درخت لگانے والے کو ثواب ملے گا. یعنی اس کا مطلب صرف دیکھ بنا کر کے بانٹنے پر ہی ثواب نہیں ملتا. اپنے پیر کے نام سے درخت لگاؤ, اپنے دادا کے نام سے درخت لگاؤ, اپنے ابا کے نام سے لگاؤ, خود کے سر لگاؤ درخت, پورے شہر کو ہرا ہرا کر دو. درخت لگائیے, درخت لگانے کی بڑی برکت ہے. یعنی ہمارا مذہب تو اتنا اچھا مذہب ہے, کتے کو پانی پلانے پہ بھی جنت ملتی ہے. یہ مذہب اسلام ہے بھائیو. چڑیا کے لیے اگر چھت پہ پانی رکھ دو تو بھی جنت کی بشارت ہے. اسی طریقے سے چڑیا پہ دانے ڈال دو تو بھی جنت کی بشارت. برکت ہے, بڑی برکت ہے. یعنی جو تر جگر والے کے ساتھ اس نے سلوک کرے اس کی برکت سے اس کو ثواب ملے گا, ثواب ملے گا تو جنت ملے گی, اللہ راضی ہوگا. تو بابا صاحب گولر کھاتے تھے, اور گولر بھی کون سے, کچے گولر ابالے جاتے تھے, ابال کر اس پہ نمک بھربھرا دیا جاتا تھا اور بابا صاحب اسی کو کھاتے. اور گولر وہ کون پکاتا تھا ابال کے, پتہ ہے؟ یہ اسی سے پتا چلتا ہے شان والوں کی شان. گولر پکانے کی ذمہ داری ہوتی تھی محبوب الہی نظام الدین اولیاء کی. جس کا خادم اتنا بڑا وہ مخدوم کتنا بڑا ہوگا. کوئی ایک مرید گولر لانے جاتا تھا, ایک مرید پانی لانے جاتا تھا, ایک مرید لکڑیاں لاتا تھا جنگل سے. اب بابا صاحب نے ایک دن گولر وہی کھایا, نماز پڑھی. جب نماز پڑھی مزہ نہیں آیا بابا صاحب کو, سلام پھیرا, غصے میں آ گئے. محمد احمد, سرکار نظام الدین اولیاء کا نام محمد ہے, ان کے ابا کا نام احمد ہے, بدایوں میں پیدا ہوئے تھے. کہا محمد احمد. جی بابا صاحب سرکار حکم. کھانا کس نے بنایا؟ میں نے بنایا. کیا غلطی کی تم نے؟ حضور ہو کیا گیا؟ آج نماز میں مزہ نہیں آیا. دیکھو نماز میں مزہ نہیں آیا تو وضو چیک نہیں کیا, نماز میں مزہ نہیں آیا تو غسل چیک نہیں کیا, نماز میں مزہ نہیں آیا تو مصلی چیک نہیں کیا, نماز میں مزہ نہیں آیا تو کپڑے چیک نہیں کیے, کیونکہ یہ سب بات کا میٹر ہے. نماز میں مزہ نہیں آیا تو لقمہ چیک کر رہے ہیں.